بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس مبارک مہینے میں روزوں کے بارے میں گفتگو کریں، روزوں کے مسائل، روزے کے فضائل، روزے کی حکمت، افادیت، مقاصد، یہ سارا کچھ اس مبارک مہینے میں ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں۔ تو آج ہم روزے کے بارے میں یہ بیان کریں گے کہ روزہ کسے کہتے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور قرآن میں روزوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا، اور قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ روزہ یہ فارسی زبان کا لفظ روز سے نکلا ہے، اور فارسی زبان میں روز دن کو کہتے، روزہ ایک دن میں ہونے والا کام، ایک دن میں ہونے والا کام۔ تو اس سے آپ دیکھیں پورا تصور سمجھ میں نہیں آتا، ایک دن میں تو بہت سارے کام ہوتے، ایک دن میں بہت سارے کام ہوتے۔ تو اس لیے پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز آ جانا، پرہیز کرنا، یہ بھی محدود مفہوم۔ لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں وہ وسیع المعنی لفظ، اور سارے قرآنی اصطلاحات قرآن نے اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا، صوم سیام، صوم سیام۔ سیام کا بنیادی معنی تو ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، باز آ جانا، اسے چھوڑ دینا۔ لیکن بطور اصطلاح یہ ضروری ہے، آپ سارے ماشاءاللہ لکھے پڑھے لوگ، ہر فن یا موضوع جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، ہر فن یا موضوع میں اصطلاحات جو ہوتی ہے نا، اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہوتا ہے۔ آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ ٹرمز آتے، کچھ اصطلاحات آتے، اگر ان اصطلاحات کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ پورے سبجیکٹ پر اس کو کور نہیں کر پائیں گے۔ مطلب آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، وہ بھائی فلسفہ پڑھ رہا ہے، اب کیمسٹری کے جو اصطلاحات، اگر ان اصطلاحات کو یہ نہیں سمجھے گا تو اس موضوع کو، اس سبجیکٹ کو سمجھنا اس کے لیے دشوار ہوئے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس طرح قرآنی اصطلاحات کو بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے، صلاۃ، انفاق، صوم، تو پھر جو قرآنی مقاصد اس کو بھی پھر ہم نہیں سمجھ پائیں گے، پھر اس کا آؤٹ پٹ سامنے نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم سب یہ اعمال برتتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، تو اس کی افادیت ہمارے سامنے نہیں آ رہا، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، بس اللہ معاف کرے ایک پریکٹس کی طرح، ایک رواج کی طرح ہم اس کو برت رہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس اصطلاح کو آپ سمجھیں، روزے کا جو اصطلاح ہے، ایک تو روزہ فارسی کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے بعد صوم بولیں گے، سیام بولیں گے، کیوں قرآن مجید نے صوم اور سیام بولا ہے نا، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر سیام فرض۔ اب سیام کا ترجمہ کیا ہے بتانے کے لیے، عرب ایک جزیرہ ہے اور صحرا ہے بڑے بڑے، اس میں ریت کے، بہت شدت کی گرمی ہے وہاں پر، ریت کے طوفان ہیں اور لو کے تپیڑے ہیں، تند و تیز ہوائیں ہیں، اور عربوں کی حالت دور دور وہ سفر کرتے، اور لڑاکو قوم ہے، بہت لڑائیاں ہیں، جنگ و جدل ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ کوشش کرتے کہ ان کے پاس ان کے جو گھوڑے ہیں، ان کے جو اونٹ ہیں، وہ یہ جو مشکلات ہے، جو عرب کے مشکلات، یہ جو مشکل حالات ہے، اس کی وادی ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے اونٹوں کو اور اپنے گھوڑوں کو باقاعدہ تربیت دیتے تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کہ وہ بھوک اور پیاس کا عادی بن جائے، کئی دن اس کو بھوکے رکھتے تھے، کئی دن اس کو پیاسا رکھتے تھے۔
उनकी ट्रेनिंग करते थे बाकायदा, जिस तरह एक फौजी की ट्रेनिंग होती। तो फिर वो घोड़े ट्रेन होते थे, तरबियत याफ्ता होते थे, मुश्किलात के, फिर वो भूख के आदी होते थे, प्यास के आदी होते थे। पता है फिर उन घोड़ों को क्या कहते थे? अस्साइम कहते थे उसको, अस्साइम, कि ये जो मेरा घोड़ा है अब ये भूख को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और प्यास को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और लू के थपेड़ों को भी बर्दाश्त कर सकते, धुंध और तेज हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकते। अभी इसके पीठ पर सवार होकर मैं जहां चाहूं अरब में मैं जा सकूं, जिस तरह मैं लड़ूं मैं लड़ूं, और ये जो ऊंट है जहां जहां मैं तिजारत के लिए इनको इस्तेमाल करूं मैं करूं। इन ऊंटों को, इन घोड़ों को अस्साइम कहते थे, है ना। अब उनमें कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो गई, वो मुश्किलात के आदी हो गए। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने भी, अल्लाह पाक इस दीन की वजह से, इस दीन का मकसद ये कि जो दीनदार आदमी है, जो मोमिन आदमी है, जो मुसलमान आदमी है, वो भी जो है ना इस तरह मुश्किलात को कवर कर सके। क्योंकि हर मुसलमान, आप जानते हैं अल्लाह का सिपाही है ना, या नहीं है सिपाही? हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है। अपने नफ्स के खिलाफ मुसलमान लड़ाई करते ताकि नफ्स पर उसको काबू हो, है ना। अगर एक मुसलमान, उसका नफ्स उस पर हावी है, उसके ख्वाहिशात उस पर हावी है, उसके जज्बात उस पर हावी है, तो वो मुसलमान तो फिर इस्लाम पर अमल पैरा होना बड़ा मुश्किल काम। अब इसी तरह शैतान उसके आगे है, उसके सामने शैतान के साथ लड़ाई है, नफ्स के साथ लड़ाई है, शैतानी कुव्वतों के साथ लड़ाई है, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई है ना। और इसी तरह जो है ना बहुत चीजों के खिलाफ। अब अल्लाह चाहता है कि ये जो नमाज है, ये जो रोज सौम, ये जो सौम है, इससे ये मुसलमान आदमी ट्रेंड हो जाए, ये मुश्किलात का आदी हो जाए। यानी अपने जो नफसानी ख्वाहिशात है, जो नफसानी तरगीबात है, नफ्स उसको खींचता है अपनी तरफ, मगर मोमिन बंदा जो है ना वो हक की तरफ जाता है। जिस तरह आप लोगों ने सिपाही देखे ना, सिपाही बड़ा डिसिप्लिन होता, उसमें जब्त होता। इसी तरह मोमिन आदमी इस्लाम की जो तालीमात, इस अमल के जरिए से यही है कि एक मोमिन आदमी उसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हो। तो सौम का बुनियादी मानी क्या हो गया? जब्त नफ्स, अपने नफ्स पर, नफसानी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर, नफसाती तरगीबात पर आपको मुकम्मल कुदरत, आप ये ताकत हो, आप ये सलाहियत हो। यानी आपका काम झूठ के बिना नहीं बन पा रहा, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, अपने नफ्स पर आपको काबू है। आपका नफ्स तुमको गलत रास्ते पर डालना चाहता, ठीक है ना, लेकिन आप जो है ना अपने नफ्स पर आपको काबू है, और आप अल्लाह के सिपाही, अल्लाह की खातिर आप प्यास को भी बर्दाश्त करते, आप अल्लाह की खातिर भूख को भी बर्दाश्त करते। आपको भूख का भी एहसास है कि भूख क्या है, कितने लोग भूखे होंगे, प्यास क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, ये सारा कुछ आपको इस अमल के जरिए से फिर मालूम होता। गोया कि इसका मानी उलमा ने क्या कहा? ज़ब्त नफ्स इंदल मुकारिह, जो नापसंद चीजें हैं, जो भी नापसंद चीज, जो भी गलत चीजें, जो भी, इससे अपने नफ्स को, अपने आप को बचाना, ये सौम के जरिए से आप इन सारे गलत चीजों से बच पाएंगे। गोया कि ज़ब्त नफ्स की, रोजा जो है ना सौम, ज़ब्त नफ्स का एक खास मश्क, जिस तरह फौजी मश्क करते हैं ना, करते मश्क, इसी तरह हर साल में एक महीना अल्लाह ताला इस अमल के जरिए से मोमिन बंदे का मश्क कराते कि वो डिसिप्लिन को सीखे, इस्लामी डिसिप्लिन का पाबंद हो जाए। इस्लामी डिसिप्लिन में झूठ नहीं है ना, वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी की गिबत है वो नहीं करेगा, किसी की अख्तलफी है वो नहीं करेगा, नफसानी ख्वाहिशात और तरगीबात पर उसको कुदरत, कुव्वत बर्दाश्त, अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर कंट्रोल। गोया कि एक डिसिप्लिन फौजी की तरह मोमिन मुसलमान को होना चाहिए। और इसी बात को अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया। और आप सल्लम ने पता है सौम को क्या कहा? बुखारी शरीफ की हदीस 1904 में, और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को
بیان کیا حدیث نمبر 1151 میں. بخاری کی حدیث 1884 اور مسلم کی حدیث 163 میں فرمایا الصیام جنۃ، الصیام جنۃ. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صیام ہے، یہ جو روزہ ہے نا، یہ مومن کا ڈال ہے. ڈال کو تو جانتے ہیں نا. اب دشمن تلوار چلا رہے، آپ اس کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ ڈال کے ذریعے کرو گے. اپنے نفس کا مقابلہ صوم کے ذریعے، ڈال کے ذریعے سے. شیطان کا مقابلہ ڈال کے ذریعے سے، صوم کے ذریعے سے. ظلم و زیادتی کا مقابلہ صیام کے ذریعے سے. شیطانی قوتوں کا مقابلہ ڈال کے ذریعے سے، صیام کے ذریعے سے. اپنے غلط خواہشات اور جذبات کا مقابلہ صیام کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ یہ جو وہ ہے صیام ہے نا، یہ آدھا صبر ہے. صبر تو بڑا مشکل کام ہے نا، یہ آدھا صبر ہے. یعنی انسان میں قوت برداشت پیدا کرتے مومن آدمی میں، کہ مومن آدمی پھر جو ہے نا جتنا بھی بھوکا ہو جائے وہ کوشش یہ کرے گا کہ آرام سے اپنے آپ کو باز رکھے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے حدیث نمبر 1904 میں اور امام مسلم نے حدیث نمبر 1151 میں بیان فرمایا، روایت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث. جب مومن آدمی روزہ ہوتا ہے نا، جب تم میں سے کوئی روزہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم کی حالت میں ہو جائے، تو فرمایا فلا یرفث، وہ بدگوئی نہیں کرے، بد کلامی نہیں کرے، فحش گوئی نہیں کرے، فحش باتی نہیں کرے، فحش باتوں سے الگ ہو جائے، بد کلامی سے الگ ہو جائے. اور اس طرح ولا یسخب، فضول گوئی سے باز آ جائے، شور و غوغا سے باز آ جائے. فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر ایک آدمی اس کے ساتھ جھگڑے بھی، اس کے ساتھ جھگڑے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کے ساتھ شور و غل کرے، وہ بولے کہ میں روزوں سے ہوں، میں صائم ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر ایک آدمی کا روزہ اس کو برائی سے نہیں روکتا ہے، برے کاموں سے نہیں روکتا ہے، جھوٹ سے نہیں روکتا ہے، جھوٹ والے کاموں سے نہیں روکتا ہے، اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کا کہ بس وہ پیاسا ہے، وہ بھوکا ہے. تو اب معلوم ہوا نا کہ روزہ آپ کے ذہن کو جو ہے نا، سب سے پہلے جو ذہن ہے اس ذہن کو ایسا بناتا ہے کہ پھر وہ برے خیالات، برے جذبات، وسواس، غصہ، خوف، لالچ، حسد، شہوت اس سے پاک ہو جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں پھر نہیں آتی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر غلط نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھیں گے، شہوت سے کسی کو نہیں دیکھیں گے. اور ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں پھر غلط حرکات سے بچ پائیں گے. پھر اسی طرح ہماری جو زبان ہے بدگوئی سے، فحش کلامی سے، غیبت سے، دشنام، چغلی، جھوٹ، افطرا پردازی، ان چیزوں سے وہ پاک ہو جاتا. اور پھر ہمارے جو کان ہے وہ پھر جھوٹ نہیں سنیں گے. اگر اس کو اب صیام سمجھے پھر ہم اللہ کے فوجی بنیں گے، پھر ہم ڈسپلن بنیں گے، پھر ہماری زندگی جو ہے نا منضبط ہو جائے گی. مسلمانوں کی زندگی پھر ایک فوجی کی زندگی، پھر حکم کا پابند ہوتا، جب بھی حکم آ جاتا ہے وہ اس حکم کے لیے بالکل پھر تیار کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہی نا فوجی، اپنے فوجی میں ڈسپلن دیکھا ہے نا. اب دیکھیں 10 لاکھ فوجی ایک پورے ملک کو کور کرتے، 1 لاکھ فوجی پورے ملک کو کور کرتے نہیں کرتے. اور پھر جب 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اس طرح بنیں گے دنیا میں، تو پھر یہ دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ایک بہترین معاشرے کام نہیں کر سکیں گے. لیکن کیا ہے کہ ہم صیام کو روزہ بولتے، اور روزہ ایک فارسی لفظ، اس تصور کو ہم کور نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ جو اس کے بعد ہم درس دیں گے، پھر روزوں کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے. آج اتنا ہی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.